بلو نے جیسے ہی اپنی گھوڑی نیلی کو تانگے کے پاس لے جانے کے لیے کمرے سے باہر نکالا، وہ نہیں میں سر ہلانے لگی۔ بلو کو حیرانگی ہوئی کیونکہ نیلی نے ایسا اشارہ پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ سوچنے لگا کہ شاید یہ اس کا نخرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے آخر کار نیلی کو تانگے کے ساتھ باندھ ہی دیا۔ لالی، آج بہت دیر ہو گئی، چلو جلدی کرو ورنہ دوسرے تانگے والے بازی مار جائیں گے اور ہم سب پیچھے رہ جائیں گے۔ بلو نیلی سے بہت پیار بھی کرتا تھا، کبھی غصے میں بھی کچھ نہیں کہتا تھا۔ اگر کہیں اڑ جاتی تو اسے پیار سے ہی مناتا تھا۔ نیلی کو پریشانی نہ ہو اس لیے وہ تانگے پر کم لوگوں کو ہی بٹھاتا تھا۔ شام کو جب وہ گھر لوٹا تو نیلی بہت تھک چکی تھی۔ بلو نے پورے دن اس کی پریشانی کا اندازہ لگا لیا تھا۔ بلو اسے لے گیا استبل میں اور چنا ڈال کر باندھ دیا۔ وہ ٹھیک سے کھا نہیں پا رہی تھی۔ اس کے پڑوسی بھولا کی گدھی دلیا بڑے دھیان سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ اس کا دکھ سمجھ رہی تھی اور اسے راحت دینا چاہ رہی تھی۔ اس کے بعد نیلی پیٹ کے درد سے تڑپنے لگی۔ بلو کی بیوی گھر سے باہر آ گئی۔ اس نے بڑے پیار سے نیلی کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ نیلی بہت پریشان ہو چکی تھی۔ شملہ اسے استبل میں لے گئی۔ کچھ ہی دیر میں خوشخبری آ گئی۔ نیلی نے ایک پیارے سے بچے کو پیدا کیا۔ بلو اور شملہ بہت خوش نظر آ رہے تھے کیونکہ انہیں مستقبل میں کام کرنے والا گھوڑا جو مل گیا تھا۔ بلو بار بار بچے کو دیکھ رہا تھا۔ نیلی بھی اپنے بچے کو بہت پیار کر رہی تھی۔ اچھی نسل کا ہے، اس کی قسمت لاکھوں میں ہوگی۔ ابھی اسے بیچنے کی باتیں کرنے لگے ہو؟ کچھ بھی ہو جائے میں اسے بکنے نہیں دوں گی۔ ہاں بابا، ٹھیک ہے، نہیں بیچیں گے۔ اسے کھلا پلا کر ہم ریس کا گھوڑا بنائیں گے۔ اس کا نام آج سے ہے بادل۔ دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے۔ وہ اس کا اور نیلی کا بڑا دھیان رکھتے تھے۔ 2 دن کے بعد صبح صبح جیسے ہی شملہ استبل کے اندر گئی وہ زور سے چیخ پڑی، نیلی کیا ہو گیا؟ میری نیلی، منّے کے ابا جلدی آؤ، وہ ہل بھی نہیں پا رہی ہے۔ اور وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کی پیاری گھوڑی نیلی زمین پر زخمی پڑی ہوئی تھی۔ پاس میں اس کا بچہ بادل کھڑا تھا۔ بلو جھٹ سے سمجھ گیا کہ نیلی کبھی نہیں بیٹھتی ہے جبکہ آج زمین پر لیٹی ہے۔ بلو نے پاس جا کر دیکھا تو سمجھ گیا کہ اس کی پیاری گھوڑی ان کا ساتھ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے۔ دونوں میاں بیوی بلک بلک کر رونے لگے۔ ہائے اللہ، ہماری دنیا لوٹ گئی، ہماری نیلی دگا دے گئی، نہ جانے کس کی نظر لگ گئی۔ پاس میں کھڑا بچہ بادل حقیقت سے انجان تھا۔ چھوٹے بچے کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اللہ، اب اس بچے کا کیا ہوگا؟ شملہ، اس کے دودھ کا انتظام کرنا ہوگا۔ ابھی تو 2 دن کا بچہ ہے، دودھ کے بنا کیسے جی پائے گا؟ دودھ کے بنا نہیں جی پائے گا۔ ہاں میں ہی جا رہا ہوں، کہیں سے دودھ لے کر آؤں گا۔ بلو جیسے ہی استبل سے باہر آیا اسے کسی نے بتایا کہ پڑوسی بھولا کی گدھی دلیا کا بچہ ابھی ابھی پیدا ہوا تھا لیکن وہ بچ نہیں پایا۔ دلیا بہت دکھی اور پریشان ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح کود رہی ہے، ادھر ادھر بھاگ رہی ہے۔ اچانک وہ بلو کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کسی کی ماں گئی، کسی کا بیٹا، اب ان کا سہارا کون بنے گا؟ بلو کو دیکھا تو گدھی دلیا دوڑ کر اس کے استبل میں چلی گئی۔ بلو کو پریشانی ہوئی تو وہ بھی پیچھے پیچھے چلا گیا۔ بادل دلیا کے پاس پہنچ گیا، اسے دودھ چاہیے تھا۔ دلیا اسے دور ہٹانے لگی۔ وہ پھر سے قریب گیا اور پھر وہی حال ہوا۔ شملہ ڈرنے لگی کہ کہیں یہ گدھی دلیا بادل کو مار نہ دے۔ وہ اسے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ دوسرے ہی پل بلو اور شملہ کی حیرانگی کا ٹھکانہ نہ رہا تھا۔ دلیا گدھی بادل کو پیار کرنے لگی تھی اور بادل بھی اسے ماں سمجھ کر اس کا دودھ پینے لگا تھا۔ بلو نے اسے اللہ کا معجزہ سمجھ لیا تھا۔ کچھ دن کے بعد شملہ کو یہ بات پتہ چلی کہ اس کا بادل ایک گدھی کا دودھ پی کر بڑا ہو رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر گدھے کے گن آ جائیں۔ وہ بھول گئی کہ گدھی دلیا نے ہی
ماں کا پیار دکھا کر اور دودھ پلا کر بادل کو جوان کیا تھا۔ شملہ ان دونوں کو الگ کرنے کی کوشش کرنے لگی لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ اس نے بادل کو رسی سے باندھ کر رکھا تھا، پھر بھی وہ رسی توڑ کر ماں دلیا کے پاس پہنچ گیا۔ وقت گزرتا گیا، بادل جوان گھوڑا بن چکا تھا۔ اچھی نسل کا ہونے کی وجہ سے وہ قد کاٹ میں بھی کافی پیارا لگتا تھا۔ بلو نے اسے دوڑا کر اس کی رفتار کا امتحان بھی لیا۔ جب وہ دوڑتا تو ہوا سے بات کرنے لگتا تھا۔ وہ جہاں بھی گھوڑوں کے ساتھ دوڑتا وہ سب سے آگے نکل جاتا۔ میں نے کہا تھا نا، میرا بادل ریس کا اچھا گھوڑا بنے گا، ہمارا نام روشن کرے گا۔ دلیا کا دودھ ہی بادل کو تندرست کر سکتا ہے، میں اسے پاکستان کا نمبر 1 گھوڑا بناؤں گا۔ ایک بار گھوڑوں کے مقابلے میں بادل کو مقابلہ کرنے کا موقع مل گیا۔ 5,01,000 روپے کا انعام بھی رکھا گیا تھا۔ وطن کے اچھے نسل کے گھوڑے بھی اس مقابلے میں حصہ لینے والے تھے۔ بلو نے بڑے پیار کے ساتھ بادل کی تیاری کرنا شروع کر دی تھی۔ 10 دن پیچھے رہ گئے تھے۔ سلطان کے گھوڑے بھی اس گھوڑا دوڑ کے مقابلے میں حصہ لینے والے تھے۔ سلطان جانتا تھا کہ بادل کے سامنے اس کا کوئی گھوڑا آگے نہیں نکل پائے گا۔ بادل نے کئی مقابلوں میں سلطان کے گھوڑوں کو ہرا دیا تھا۔ سلطان کے دماغ میں سازش چل رہی تھی۔ ایک دن سلطان کا ایک آدمی رات کے وقت بلو کے استبل کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کھانے کے سامان میں کچھ نشیلی کیمیکل کی دوا ملا کر استبل میں پھینک دی اور وہاں سے بھاگ گیا۔ ایک کتا بھونکنے لگا۔ بلو کو پریشانی ہوئی اور وہ گھر سے باہر آ گیا۔ کھڑکی سے اس نے دیکھ لیا کہ بادل کچھ کھانے جا رہا تھا۔ وہ جھٹ سے استبل کے اندر چلا گیا۔ بادل نے کچھ حصہ کھا لیا تھا لیکن بچے ہوئے حصے کو بلو نے چھین لیا۔ دوسرے دن بادل کی طبیعت خراب ہو گئی۔ بلو اور شملہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے جانوروں کے ڈاکٹر سے بادل کا علاج کرایا لیکن بادل ٹھیک نہیں ہو پا رہا تھا۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بلو نے مان لیا کہ بادل گھوڑوں کے مقابلے میں حصہ نہیں لے پائے گا۔ وہ جان گیا کہ اب ان کا خواب پورا نہیں ہو پائے گا۔ دوسری طرف سلطان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ اب تو بادل میدان سے باہر ہو گیا ہے، اب میرے گھوڑے ہی جھنڈے لہرائیں گے، سب سے آگے بڑھ کر دکھائیں گے، 5,01,000 روپے کا انعام مجھے دلوائیں گے، اب تو ریس کورس میں میری توتی بولے گی۔ مقابلے میں کچھ ہی دن باقی رہ گئے تھے۔ بلو تو ہمت ہار کر بیٹھ گیا تھا۔ دروازے پر ایک بزرگ آ گئے۔ بلو نے اپنی ساری پریشانی ان کے سامنے رکھ دی۔ بلو، اب ایک کام کرو، بادل کو اس کی ماں کا دودھ پلاؤ، دودھ کی طاقت چمکار دکھائے گی، اس کی نس نس میں طاقت آ جائے گی۔ بلو بھولا کے گھر پہنچ گیا اور اس سے بات چیت کی۔ اب بادل جوان ہو گیا ہے، میری دلیا اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، بادل کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے، بس بادل کے لیے تھوڑا سا دودھ دے دیجئے، آپ نے بہت احسان کیے ہیں، اتنا اور کر دیجئے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ اتنی دیر میں بھولا کی بیوی بھی آ گئی۔ اس نے حامی بھر دی۔ بس پھر کیا تھا، بلو کو دلیا کا دودھ مل گیا۔ بادل کو دودھ پلا دیا گیا۔ دودھ پینے سے بادل کے اندر کچھ طاقت آ گئی۔ بلو نے اسے مقابلے میں لے جانے کا سوچ لیا۔ مقابلے کا وقت آ گیا۔ وطن کے اچھے گھوڑوں کے درمیان بادل بھی سینہ تان کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان اسے دیکھ کر بہت حیران رہ گیا۔ ارے بادل کیسے یہاں آ کر کھڑا ہو گیا؟ کچھ دیر کے بعد مقابلہ شروع ہوا۔ سبھی گھوڑے تیزی سے دوڑنے لگے۔ بادل پیچھے دوڑ رہا تھا۔ بلو سے یہ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ شملہ بھی دکھی ہو کر دیکھ رہی تھی۔ بادل کے آگے سلطان کے 5 گھوڑے دیکھ کر سلطان کے چہرے پر مسکان کھل رہی تھی۔ بادل کیا کر رہا ہے؟ اپنے نام کی لاج رکھ، ماں کے دودھ کی لاج رکھ، دکھا دے ماں کے دودھ میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ اتنا سن کر بادل کے جسم میں جیسے بجلی کی طاقت آ گئی۔ وہ دوڑتا چلا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ ایک ایک کر کے وہ سبھی گھوڑوں کو پیچھے چھوڑنے لگا۔ کچھ ہی منٹوں میں بادل سب سے آگے دوڑ گیا۔ سلطان غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ بلو اور شملہ کی خوشی 7ویں آسمان تک پہنچ گئی۔ بادل نے سب سے آگے جا کر مقابلہ جیت لیا۔ بادل کے جیتنے کی وجہ سے بلو کو 5,01,000 روپے کا انعام موصول ہوا۔
اور شیلڈ بھی ملی اور سلطان کا چہرہ گر گیا۔ بادل سینہ تان کر کھڑا تھا۔ Thanks for watching. Please subscribe